السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے روش دل جو کہ ترین حزینت ریاض کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی چوتھی قسط۔ یہ سوال بینش کو ایک اور سوچ میں ڈال گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہت اچھی ترکیب ہے، ہم اے ایس پی اکرم سے مدد لیں گے، لیکن تم پہلے اپنی صحت پر توجہ دو۔ اور بابا نے تمہارے نکاح کا جو فیصلہ کیا ہے وہ مجھے بالکل صحیح لگا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا۔ بینش نے حورین کی طرف لاچاری سے دیکھا۔ لیکن تم تو سب جانتی ہو حورین، میں آدم سے اسے آگے اور کچھ بولا نہ گیا تھا۔ حورین نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ تم جو چاہتی ہو وہ ناممکن ہے، وہ آدم مر جائے گا لیکن وہ نور کے علاوہ کسی کو دیکھے گا تو نہیں۔ شادی کیا خاک کرے گا؟ بچپن سے وہ نور کا اسیر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بینش سے نظریں چرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں کہہ کر باہر چلی گئی اور بینش اسی طرح ساکت اور شل سی بیٹھی تھی۔ بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ ستمبر کا آخر چل رہا تھا۔ کراچی میں شدید گرمی تھی۔ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی نور بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھایا ہوا تھا۔ وہ عامر کی گزشتہ ماہ میں دی گئی اس قدر توجہ اور غیر معمولی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ایک استاد اپنے شاگرد سے کبھی نہیں کہتا۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس نے عامر کو اپنے دل میں ایک الگ مقام دے رکھا تھا۔ اسی وقت وہ لائبہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ آبدہ اور عثمان گروسری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تم شاید سر عامر سے محبت کرنے لگی، لائبہ نے اس کی کسی بات کے جواب میں کہا۔ میں نے تم سے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ سر عامر بھی تمہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں تم نے دیکھا ہے وہ کسی اور سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ تو اتنے سخت ہیں کہ سب کے ساتھ۔ لائبہ نے اپنی بات مکمل کی تو نور نے بولنا شروع کیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں ہر وقت بیٹھے بیٹھے انہیں ہی سوچتی رہتی ہوں۔ میں کچھ کام بھی کر رہی ہوتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہی از واچنگ می۔ او مائی گاڈ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اتنے سوچنے کیوں لگی ہوں۔ لیکن یار میں اپنے آپ کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ وہ میرے استاد ہیں۔ ایسے کیسے سوچ سکتی ہوں میں؟ مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی۔ لائبہ نے نور کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ یار اٹس اوکے، ان کی اور تمہاری ایج میں کوئی 4-5 سال کا ہی فرق ہے۔ تم دونوں کا مچلنا اچھا لگے گا۔ توبہ ہے لائبہ، کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ ہمارے ٹیچر ہیں۔ اچھا تو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ نور تم بہت کیوٹ ہو۔ نور تم تو میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ نور تم پر یلو کلر بہت اچھا لگتا ہے۔ لائبہ نے آنکھیں پٹپٹا کر بڑی معصومیت سے نور سے کہا۔ نور کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھو، یو آر بلشنگ لائک این ایڈیٹ۔ کوئی ٹیچر کی بات سن کر اتنا بلش بھی نہیں کرتا۔ شٹ اپ لائبہ، اس نے کہا اور موضوع بدلنے کی غرض سے دوسرا سوال کیا۔ کل کیا پہنو گی؟ سامنے سے بڑی تحمل سے جواب آیا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ بھی پہن لوں گی۔ تم تو یلو ہی پہنو گی نا؟ اس نے نور کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو نور نے اس کی پوری بات سنے بغیر غصے میں دھپ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی اور دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی عامر کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان چند مہینوں میں ہی عامر کے رویوں کی وجہ سے اسے عامر سے ایک انست سے ہونے لگی تھی اور کچھ اثر اس کی کچی عمر کا بھی تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے دماغ کو الجھانے کے لیے وہ کھڑی ہو کر کل کی پارٹی کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک چھوٹی سی پارٹی ٹیوشن میں منعقد کی گئی تھی۔ اگلے دن شام میں وہ لائم کلر کے ٹخنوں تک آتے امبریلا فراک اور چوڑی دار پجامہ میں ملبوس تھی جس کے اوپر بیبی پنک رنگ کا کام ہوا تھا۔ ویسا ہی نیٹ کا دوپٹہ، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے کی نظر ٹھہرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر کو بڑی محنت سے سجایا گیا تھا۔ بچوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، کل 60 اسٹوڈنٹس۔ لڑکیاں اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ انہی میں 4-5 لڑکوں کے درمیان نور بھی بیٹھی تھی۔ تمام لڑکیاں خوش کپیوں اور بریانی کے ساتھ انصاف کرنے میں مشغول تھیں کہ نور کی پلیٹ میں برابر والی لڑکی کا پانی گر گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ نور کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن اس نے صرف اٹس اوکے کہہ کر پلیٹ سائڈ پر رکھ دی اور دوبارہ بریانی کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ ڈش میں سے بریانی نکال ہی رہی تھی کہ اچانک عامر کی آواز پر چونک گئی تھی۔ کتنی بریانی کھاؤ گی؟ ابھی تو لے کر گئی تھی، عامر نے بڑی کوت سے کہا۔ جی؟ نور گھبرا گئی، شاید سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو لے کر گئی تھی، تم کتنا کھاؤ گی؟ نور کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے کہا تو کچھ نہیں لیکن آس پاس کی لڑکیاں عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے وہی چمچ زور سے ڈش میں پٹکا اور پلیٹ وہیں چھوڑ کر دوبارہ لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عامر کو اسے یہ امید نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے اس کی حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باقی کا پورا وقت نور نے اپنا رونا قابو کرنے میں گزار دیا تھا۔ واپسی میں لائبہ واش روم گئی ہوئی تھی۔ وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ واش روم کے سامنے ہی آفس تھا جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باتوں کے درمیان اپنا نام سن کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہلکا سا پیچھے ہو کر سننے لگی۔ اوہ وہ نور، وہ بہت خوبصورت ہے۔
عامر کے ساتھ اسی کی عمر کے 2-3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور لڑکے نے کہا، وہ غیر معمولی طور پر حسین ہے عامر بھائی، سیٹنگ کروا دو نا۔ یہ سن کر نور کے بدن میں سے جان نکلنے لگی۔ پہلے میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر لوں، پھر اس کے بعد تیری۔ اب یہ آواز عامر کی تھی۔ ہاں، ان سلی ٹینیج لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ ان کو سب کے بیچ اٹینشن دے دو اور 2-4 بات تعریف کر دو تو یہ بیوقوف سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا لڑکا تھا۔ نور کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہو رہا تھا کہ پاؤں تلے زمین نکلنا کیسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو باتیں ہوئیں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے کانوں میں گھس کر سیٹیاں بجا رہا ہو، کوئی اس پر زور زور سے ہنس رہا ہو۔ اس کی ذات 3 لڑکوں کے درمیان موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں لائبہ واش روم سے نکلی تو اس نے نور کو ایسے کھڑا دیکھ کر اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ چلو ٹیوشن خالی ہو گئی، اس نے کہا اور نور کو وہاں سے گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اگلے 1 ہفتے تک نور کو بہت تیز بخار رہا تھا اور ساتھ ہی شدید ڈائریا بھی ہو گیا تھا۔ وہ عامر کی باتوں کو سوچ سوچ کر روتی رہتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عامر تو اس سے بہت اچھی طرح بات کرتا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ اس کی سوچ اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنے کم دنوں میں وہ کافی بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ آبدہ نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، نور کی ایک چھینک بھی آتی تو آبدہ گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ بچپن سے لاڈو میں پلی ہوئی نور نے پہلی دفعہ باہر کے لوگوں کی، باہر کے مردوں کی سوچ دیکھی تھی۔ بیمار ہونا تو اس کا بنتا تھا۔ بے شک تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر کوئی سامنے سے بے حد بہتر دکھنے والا شخص اندر سے کس قدر گھناؤنی سوچ رکھتا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے۔ کوئی شخص کیسا ہے یہ اس کی شکل پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دنیا میں محبت کے فریب میں آ کر اپنی عزتوں کی دھجیاں اڑانے والی لڑکیاں ہوتی ہی نہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آ کر پچھتاوے میں گر ہی جاتا ہے۔ کاش میں یہ نہ کرتی، کاش وہ نہ کرتا یا کرتی۔ آج کل لوگوں نے استاد اور شاگرد کے درمیان موجود اس قدر بادب رشتے کو مذاق بنا دیا ہے۔ جگہ جگہ ڈراموں میں استاد کو شاگرد کی محبت میں گرفتار دکھایا جا رہا ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اب ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے استاد اس قدر گر چکے ہیں؟ ان معاملات میں اگر 80% قصوروار استاد ہوتا ہے تو 20% شاگرد کا بھی ہوتا ہے، خاص کر کے لڑکیوں کا۔ ان کو اسلام میں نامحرم سے ان کو اسلام میں نامحرم سے روبدار اور سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے ایک استاد کو اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے درمیان کی باؤنڈری سیٹ کر دینی چاہیے۔ پرانے زمانے میں استاد کا ایک روب ہوتا تھا، ایک احترام ہوتا تھا، لیکن آج کل کوچنگ اور ٹیوشن سینٹرز میں ہاٹ ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ فلانا سر فلانی اسٹوڈنٹ پر لٹو ہیں یا پھر فلانی اسٹوڈنٹ کو فلانے ٹیچر پر کرش ہے۔ یعنی ہماری نوجوان نسل اس قدر گر چکی ہے کہ ایک ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رتبہ دیا ہے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا یہ ناقابل قبول ہے۔ 1 ہفتے بعد نور دوبارہ ٹیوشن گئی تھی۔ لائبہ کو اس نے پورا قصہ سنا ڈالا تھا اور یہ بھی کہ وہ اگلے مہینے سے ٹیوشن نہیں آئے گی۔ لائبہ حیران بھی ہوئی تھی، لیکن وجہ سن کر اس نے بھی ٹیوشن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد دونوں باہر نکل رہی تھیں کہ عامر ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ ارے نور، تم اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ میں وہی بولوں، بڑھانے میں مزہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اتنے دنوں سے، اس نے ہنستے ہوئے اپنے ازلی انداز میں کہا۔ نور بھی کچھ بولتی کہ پیچھے کھڑی لائبہ بول پڑی۔ وہ دراصل سر بات یہ ہے کہ اس دن پارٹی میں نور کی بریانی کو کسی کتے کی نظر لگ گئی تھی، جس وجہ سے اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی بری نظر تھی، بیچاری کو بریانی ہضم بھی نہ ہوئی۔ لائبہ نے بظاہر آنکھیں پٹپٹا کر بڑی معصومیت سے کہا، لیکن عامر کے تو کاٹو تو لہو نہیں والا حساب تھا۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کر وہاں سے چلتا بنا اور لائبہ نے نور کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی، جس پر نور زبردستی مسکرا دی۔ اگلے دن شام میں لائبہ اور نور کلاس میں بیٹھی تھی۔ فری پیریڈ تھا۔ نور کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، وہ رونق اور بشاشت ختم ہو گئی تھی۔ یار نور، دفع کرو، اللہ نے تمہیں پہلے ہی بچا لیا، لائبہ نے کہا تھا، پر اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں ابھی بھی اس شخص کے پچھلے رویے کو بھول نہیں پا رہی۔ کوئی اپنے اندر موجود اس قدر غلاظت اور منافقت کو اتنی مہارت سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ مجھے اب اپنے آپ سے کراہت آتی ہے کہ میں نے ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو تصور کیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا؟ شیم آن مائی سیلف۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ لائبہ نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ نور، یہ کچی عمر کی محبت ایسی ہوتی ہے، یا تو کسی پتھر دل انسان کا دل موم کرے یا پھر کسی موم جیسے دل کو پتھر کر دے۔ محبت میں ناکامی انسان کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، کبھی کسی بہت ہی دلیر یا پھر کانفیڈنٹ کو زمین بوس کر دیتی ہے، کبھی کسی بہت ہی حساس انسان کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی؟ میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے کہاں کوتاہی کی؟ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا۔
تم لکی ہو، اللہ نے تمہیں اس سے پہلے ہی بچا لی۔ پر لائبہ، مجھے اس شخص کو سوچتے ہی گن آ رہی، پر میں اسے سوچنا بند نہیں کر پا رہی۔ اٹس اوکے، لائبہ نے تحمل سے کہا، تم کوشش کرو اور ویسے بھی چند دن تو رہ گئے ہیں۔ پھر نومبر سے تو ہم یہاں آئیں گے ہی نہیں، اور تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارا برتھ ڈے آنے والا ہے نومبر میں۔ او مائی گاڈ، ہم جلدی جلدی بڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے نور کا موڈ ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اسے گلے لگاتے ہنس کر کہا، یار کبھی کبھی دوستیاں کتنی گہری ہو جاتی۔ میں تم سے کچھ ٹائم پہلے ہی تو ملی تھی، پر اب ایسا لگتا ہے کہ ہم سالوں سے ساتھ۔ نور نے ایک افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ لائبہ کو دیکھا۔ کسی کلب کا منظر تھا، راہیل کے ہاتھ میں مشروب سے بھرا گلاس تھا، وہ کسی سیاہ فام سے بات کر رہا تھا۔ تو تم مجھ سے یہ کروانا چاہتے ہو؟ سیاہ فام نے پوچھا تھا۔ راہیل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم یہ کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ تم یہ کیوں کروانا چاہتے ہو؟ سیاہ فام نے دوبارہ پوچھا۔ راہیل نے اسے گھورا تو وہ گھبرایا۔ میں بس ایسے ہی میں تو ایسے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، راہیل نے سخت لہجے میں کہا، لیکن ہوشیار رہنا، ٹارگٹ کو کمزور مت سمجھنا، دن اور تاریخ تمہیں جلد معلوم ہو جائیں گے۔ راہیل اپنی بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا تو سیاہ فام بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اوکے، کام ہو جائے گا لیکن پیسے میری مرضی کے مطابق ہوں گے، اس نے کہا۔ راہیل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تم میرا یہ کام کر دو، جتنے پیسے تم بولو گے اسے 10 گنا دوں گا، کہہ کر دوبارہ سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ حورین اور بینش لان میں واک کر رہی تھی۔ اس تھوڑے عرصے میں بینش کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی، اور اس میں سارا ہاتھ حورین کا تھا۔ اس عرصے میں دونوں کافی قریب آ گئی تھی۔ اکتوبر کا آخری دن تھا، ہوا میں کافی ٹھنڈک تھی۔ بینش کے گھنگریالے بال کافی عرصے سے نہ کٹوانے کی وجہ سے قدرے لمبے ہو گئے تھے، اور حورین کے لمبے گھٹنے تک آتے سیدھے بال کھلے ہوئے تھے۔ دونوں نے شالیں اوڑھ رکھی تھیں۔ یہ حورین کی صحبت کا ہی اثر تھا کہ بینش کے کپڑے سلیو لیس ہونے کے بجائے فل سلیو ہونے لگے تھے، اور وہ اپنے مذہب میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ حورین، میں کل ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، اس میں ایک لیڈی کہہ رہی تھی کہ ہمیں قرآن کو خود ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ بینش بات ختم کر کے سوالی انداز میں حورین کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، قرآن ہم سب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ قرآن انسان کو راہ راست پر لا سکتا ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو، اس کو آسانی سے سمجھاتی ہوں۔ اگر میں تمہارے آگے موٹی میڈیکل کی 3-4 کتابیں لا کر رکھ دوں اور بولوں کہ ان کو پڑھ کر سمجھ لو، تو تم کر پاؤ گی؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بالکل جس طرح ان کتابوں میں لکھا سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے تمہیں استاد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ حورین کی بات سن کر بینش کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتی ہو تو یہاں قریب میں ایک مدرسہ ہے، میں نے بھی وہیں سے گیپ ایئر کے دوران قرآن سیکھا تھا، تمہیں بھی لے جاؤں گی۔ بینش نے صحیح ہے کہنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تو مجھے تھوڑی دیر پہلے حشام کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی نا، بینش نے حورین کو یاد دلایا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ حشام سے ملی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کشش ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بابا کہتے ہیں جب سے حشام میری زندگی میں آیا ہے میں نکھرتی جا رہی۔ ہوا تیز ہونے کی وجہ سے اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ وقفے وقفے سے کان کے پیچھے اڑستی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت کرنے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان نکھر جاتا ہے یا بکھر جاتا ہے۔ حورین نے بات مکمل کی تو بینش بول پڑی۔ میں بھی آدم کو کبھی بھلا نہیں سکتی، جتنا دل میں اسے بھولنا چاہوں اتنا ہی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے لیے لا حاصل ہے، اور محبت تو وہی ہوتی ہے نا جو لا حاصل ہو۔ اس نے لمبی سانس کھینچی اور آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرنے لگی۔ دیکھو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی سمجھدار ہو گئی، حورین نے ماحول کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، اور دونوں مسکرا دیے تھے۔ وہ صرف سمجھدار ہی نہیں تھی بلکہ جو دوپٹہ اکثر سرے سے غائب ہوتا تھا اسے صحیح انداز سے اوڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ نماز کی پابند نہ ہوئی تھی، لیکن جب بھی حورین کو دیکھتی تو اس کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں ایک اچھا دوست بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ابھی وہ دونوں جھولے پر جا کر بیٹھے تھے کہ ایس پی اکرم اور حشام اندر داخل ہوئے۔ ایس پی اکرم، حشام، ابرار خان اور آدم اورنگزیب نے مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا۔ حشام کو دیکھ کر حورین کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ بینش کو اس کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ بینش نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ ایس پی اکرم کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حورین حشام کے ساتھ حسن جہانگیر کے پاس چلی گئیں، جو غالباً لائبریری میں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ اکرم جھولے پر بینش کے برابر میں تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کی خاموشی کو اکرم نے توڑا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے انتہائی صاف انداز میں کہا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، بینش نے روانی میں کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ اسے ابھی یہ نہیں کہنا تھا۔
اس کی بات سن کر اکرم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بینش کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی لیکن پھر بینش نے نظریں چرا لی تھیں۔ حورین آتی ہے تو بات کرتے ہیں۔ حشام اور حورین لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ آج رات ان کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ میں سوچ رہی ہوں بال کٹوا لوں، حورین نے منہ بنا کر کہا۔ حشام جو اسے دیکھ رہا تھا برا سا منہ بنانے لگا۔ آپ کو اجازت کس نے دی ہے میری چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی؟ پہلے حورین کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن کچھ دیر بعد وہ مسکرا رہی تھی۔ حمزہ صحیح کہتا ہے، تم بہت کرنچ باتیں کرتے ہو میرے سامنے۔ حشام نے ابرو اٹھایا تھا۔ اسے کیسے پتا؟ اس کے سامنے تو میں نے کچھ ایسا کہا ہی نہیں۔ حورین ہنس پڑی۔ اس نے ہماری ایک چیٹ پڑھی تھی۔ حشام ہکا بکا حورین کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کرتی ہو؟ میں نے کیا کیا؟ حورین نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کہا۔ ویسے بھی کرنچ جوک سے بھری پڑی ہوتی ہے ہماری چیٹس۔ بچہ نہیں ہے، اچھا ہے، ٹریننگ ملے گی اسے۔ لا حول ولا قوت، حشام نے کہا۔ حورین نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا ان سب باتوں کو دفع کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز۔ حشام نے مسکراتے کہا۔ کیا؟ حورین نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں ایسے نہیں، آنکھیں بند کرو۔ حورین نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ حشام نے حورین کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، عمرے کے 2 ٹکٹ اس کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ دیکھتے ہی حورین چلا اٹھی۔ ہنی مون؟ اس نے سوال تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ حشام نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کھڑی ہو کر حشام کے گلے لگ گئی۔ حشام آئی لو یو، میں تو تم سے بس ایک بار ذکر کیا تھا اور تم نے پلان بھی کر لیا۔ حشام نے ہلکا سا جھک کر اس کے بال چومے تو وہ ہوش میں آئی اور گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر حشام نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اٹس اوکے، آپ کا اپنا ہی شوہر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ وہ بات الگ تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے حشام کا دل بھی اتنی زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ پھر وہی لڑکیوں کی پلاننگ شروع ہو گئی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بینش اندر آئی اور حورین کے کان میں کچھ کہہ کر باہر چلی گئی۔ حورین کے چہرے پر کچھ دیر والی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ شام کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بینش کے ساتھ لان میں جانے لگی۔ کچھ دیر بعد حورین، بینش، اکرم اور حشام لان کی کرسیوں میں گول دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تاثرات سنجیدہ تھی چونکہ بینش نے شادی کرنے کی شرط بیان کر دی تھی۔ اسے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لینا تھا اور اس سلسلے میں اسے ایس پی اکرم کی مدد چاہیے تھی اور وہ دونوں سارا واقعہ اکرم اور حشام کو بتا چکی تھیں۔ اکرم کے تاثرات سخت تھے جبکہ حشام افسردہ سا بیٹھا تھا۔ کوئی اس قدر درندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حشام نے افسردگی سے کہا۔ یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں بلکہ بدلہ لینے کا ہے۔ ہمیں سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کرنا ہوگا۔ ذرا یہ شادیوں وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو تو ہم کچھ کرتے ہیں، اور ویسے بھی تھوڑی دیر میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے میں آنٹی کو انصاف دلاؤں گا اور احمد شفیق کو اور جیسے تمام مردوں جو عورت پر تشدد کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ رات میں دونوں کی شادی کی تاریخ فکس ہو گئی تھی۔ 2 دسمبر کو ان دونوں کی شادی تھی اور 29 نومبر کو روستا اور راہیل کی شادی میں ہی ایس پی اکرم اور بینش کا نکاح منعقد کیا گیا تھا۔ حسن جہانگیر، مصطفیٰ جہانگیر، اے ایس پی اکرم اور حشام کی فیملی ساتھ تھیں جبکہ عثمان جہانگیر اور شفیق احمد کو ویڈیو کال پر شامل کیا گیا تھا۔ عروسہ کے گھر والے بھی آج کی دعوت میں مدعو تھے۔ یہ کافی گرینڈ ڈنر تھا جو جہانگیر کے لان میں منعقد کیا گیا تھا اور تمام بچوں کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ تمام مہمان کھانے اور باتوں میں مشغول تھے جبکہ راہیل اور بینش کرسی پر ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلے پر لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ راہیل سامنے حشام کے ساتھ چلتی ہوئی حورین کو دیکھ رہا تھا جو ہر تھوڑی ہی دیر میں حشام کی کسی بات پر کہکا لگا رہی تھی۔ دونوں کتنے مکمل لگ رہے تھے مگر اتنا مکمل انہیں نہیں لگنا چاہیے تھا، کم از کم راہیل کے سامنے نہیں۔ بینش کے تصور میں آدم کا چہرہ تھا، نور کی باتوں پر مسکراتا ہوا، جائے نماز پر بیٹھ کر نور کے لیے گڑگڑاتا ہوا۔ اچانک برابر میں بیٹھے راہیل کے ہاتھ سے موبائل گرا تو موبائل میں چلتی ہوئی شاعری کی آواز موبائل کے ہاتھ سے گرنے کی وجہ سے تیز ہو گئی۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا خیال تیرا بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی آئینے کی طرح، اس پر تیرا جمال بھی۔ سب سے نظر بچا کر وہ مجھ کو ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، دل تو چمک سکے گا کیا پھر، تراش کے دیکھ لیں شیشہ گراں شہر ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کر دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی۔ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہ ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ بینش کی سانسیں پھول رہی تھی، اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی خود کو سنبھالتے
वो बंगले के अंदर भागी थी। आंखें झपकने लगी। कमरा बंद करके वो दरवाजे के साथ कमर टिकाकर बैठ गई। उसने घुटी घुटी आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह पाक, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उसे सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हलक में कुछ अटक गया है। वो अपनी छाती थपक थपक कर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। 10 से 15 मिनट वो यूं ही बैठी रोती रही। फिर बाथरूम में जाकर मेकअप सेट किया और फिर बाहर चली गई थी। अगला दिन 2 नवंबर था। आज नूर की सालगिरह थी। उसकी तवक्का के मुताबिक फ्रिज में उसका पसंदीदा वेज केक रखा हुआ था। वो आज देर से सोकर उठी थी। दोपहर का 1 बज रहा था, लेकिन सर्दी की वजह से मौसम खुशगवार था। इतने में बेल बजी तो वो फौरन बाहर गई क्योंकि इंटरकॉम खराब था। कौन है? उसने पूछा। मैडम, पार्सल है, नूर जहांगीर के नाम से। नूर ने झट से दरवाज़ा खोला तो डिलीवरी बॉय ने उसके हाथ में 3 बड़े बड़े डब्बे दे दिए थे। कितने पैसे? ये पेड है, डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया। नूर डब्बा उठाकर अंदर ले आई। आबदा को हुरैन की कॉल आई थी। नूर ने सबसे बड़ा डब्बा खोला तो उसमें खूबसूरत फूल के गुलदस्ते थे। वो देखकर हैरान हुई। मुख्तलिफ फूलों के बुके थे, वो भी एक नहीं दो, साथ एक लिफाफा भी जिसमें से उसने कागज़ निकाला जिस पर नीचे फ्रॉम आदम लिखा था। वो दूसरे डब्बे में केक था और तीसरे डब्बे में लातादार चॉकलेट्स और एक स्याह रंग का सूट। सब देखकर नूर फुट फुट कर रोने लगी। उसे आदम याद आ रहा था, बहुत याद। इतने में आबदा फ़ोन हाथ में लेकर आई थी जिस पर आदम की कॉल थी। नूर को रोते देखकर आबदा ने मोबाइल वहीं सोफे पर रख दिया। भूलकर आदम के कॉल पर है। नूर ने रोते रोते आमिर वाला तमाम वाक़या आबदा को सुना दिया था। बगैर कुछ सोचे समझे इतने दिन से सब कुछ अपने अंदर दबाकर वो थक गई। आबदा ने ना सिर्फ उसे तसल्ली दी बल्कि सुनते सुनते खुद भी हैरत ज़दा हो गई थी। आबदा ने नूर को रिवायती माओ की तरह ना डांटा ना कोसा था। कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ये सब होता है। मुझे फ़ख्र है कि तुमने अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ा। तुमने सब बता दिया और बिल्कुल सही फैसला किया। कुछ गलत नहीं हुआ नूर, ये सब फितरी था। वो मनहूस आदमी दिखने में कैसे शरीफ लगते हैं और किस कदर खबीस लोग हैं। आबदा ने गुस्से में कहा। नूर को आबदा ने गले लगाकर तसल्ली दी और कहा, अब तुम रोना बंद करो। चंद दिनों बाद नूर काफ़ी हल्की फुल्की हो गई थी और इस तमाम किस्से को भूलने लगी। दोनों माँ बेटी बागीचे में बैठी चाय पी रही थी। नूर, तुम्हें आदम कैसा लगता है? आबदा के अचानक के सवाल पर नूर हैरान हुई। बहुत अच्छे हैं आदम भाई, उसने मध्यम सा मुस्कुराते हुए कहा। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। आबदा की इस बात ने उसे मजीद हैरान किया। मैं तुम्हें एक बात कहूँगी तो उसे समझोगी? नूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया। कुछ गलत नहीं हुआ नूर, ये सब फितरी था। वो मनहूस आदमी दिखने में कैसे शरीफ लगते हैं। नूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे उस दिन पूछा था कि तुम्हें आदम कैसा लगता है? मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, बताओ। अच्छे हैं बहुत, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम सारी ज़िंदगी आदम के साथ रहना चाहोगी? क्यों मामा? उसने कुछ परेशानी से पूछा था। मैं तो आपके साथ रहूंगी ना। नहीं बेटा, बेटियां सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ थोड़ी रह सकती हैं। आदम तुमसे शादी करना चाहता है। उन्होंने जैसे नूर के सर पर धमाका किया था। मामा? उसने हैरानी से आबदा को देखा। बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने बहुत परखा है उसे, हालांकि वो मेरा भांजा है, लेकिन मैंने उसके इम्तिहान लिए हैं और नतीजा ये कि वो तुम्हारे लिए मर भी सकता है और किसी को मार भी सकता है। वो तुम्हारे अलावा किसी को देखता भी नहीं। नूर के चेहरे पर मुख्तलिफ रंग आ रहे थे। लेकिन अम्मी, मैं कैसे आदम भाई से? बेटा, मैं जानती हूँ मुझे जल्द बताना चाहिए था, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आई थी। और जाने से पहले जो अंगूठी तुम्हें दे रहा था वो मेरे वादे की याद दहानी थी। आदम तुमसे बचपन से बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम अब उसे भाई कहना छोड़ दो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मुँह से कहने से कोई शख्स कभी भाई नहीं हो जाता। नामहरम ही रहता है। सिर्फ वही आपका भाई होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो। ओके? नूर ने इस बात में सर हिला दिया। ना वो खुश थी और ना उदास थी, बस अजीब सी कैफियत का शिकार थी। रात तक आबदा नूर के साथ बैठी रही, उसे समझाती रही, बातें करती रही और उसे तसल्ली भी देती रही। रात 9 बजे के करीब आज बहुत दिनों के बाद आदम की कॉल आई थी। नूर कोई मूवी देख रही थी। आदम की वीडियो कॉल लैपटॉप पर थी। अम्मी के मना करने की वजह से उसने आदम को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी आंखें बार बार डुबडुबा जाती थीं। नूर, तुम रो क्यों रही हो बार बार? यहाँ देखो, मुझे मिस कर रही हो। आदम ने उसे छेड़ने की कोशिश की। नूर ने नफ़ी में सर हिला दिया। बस तुम आ जाओ आदम। आदम उसके इस फिक्रे पर हैरान हुआ। वो कभी आदम तो नहीं कहती थी। तुम। आदम के दिमाग में एक ही फिक्रा गूंज रहा था। तुम आ जाओ आदम। ठीक है, मैं जैसे ही फ्लाइट मिले आ जाता हूँ। अब तुम ऐसे रोया मत करो। नूर ने अपने आंसू साफ किए और कॉल काट दी। 2 दिन बाद नूर सोकर उठी और ड्राइंग रूम से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। हल्के गुलाबी रंग की पोल्का डॉट नाइट सूट में मलबूस
अपने मखसूस शॉल सर पर डालकर वो ड्राइंग रूम में आई थी, लेकिन सामने आदम को बैठा देखकर अपनी जगह जम गई। वो वाकई आ गया था। हाँ, वो आ गया था। उसके एक दफ़ा बुलाने पर वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया था, बिना नुकसान की परवाह किए। नूर को सामने खड़ा देखकर आदम के चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट छा गई थी। तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आबदा नूर को बैठने का कहकर नाश्ता लेने चली गई थी। नूर की आंखें इस ख्याल के तहत दोबारा डुडवाने लगीं कि वो उसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो कभी जान ही ना सकी थी। उसे अपना आप कसूरवार लगने लगा। वो जानती थी कि वो कभी भी ज़ुबान से इकरार नहीं करेगा। ये उसकी आदत ना थी। वो हमेशा उसकी खुशी का बाइस था। अम्मी सही कहती है, वो कभी मुझे रुलाएगा नहीं, उसने दिल में सोचा था। आदम को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जल्दी जल्दी उसने उसे अंदर उतारा। रात में खाने की सब मेज़ पर सब बातें कर रहे थे। आबदा ने सबकी पसंदीदा चिकन कढ़ाई और आदम का पसंदीदा गजरेला बनाया था। खाना खाते उस्मान साहब को जैसे कुछ याद आया तो बताने लगे। अरे आबदा, तुम्हें मालूम है कि बराबर वाले आमिर अपने दोस्तों के साथ पिछली रात कहीं से वापस आ रहा था कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको और उसके दोस्तों को बहुत मारा है। और इंतहा तो देखो कि इतनी बुरी तरह डंडों से मारा है, इनकी आंखों में सुर्ख मिर्चें भी डाल दी, मोबाइल वगैरह सब लूट लिए। बेचारे बच्चे। उनकी बात सुनकर नूर बड़े तहम्मुल से गजरेला खा रही थी, रुक गई। अलबत्ता आदम और आबदा को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गए। रात में आदम बागीचे में बैठा चाय पी रहा था। तासुरात सपाट थे। आबदा उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। क्यों पिटवाया तुमने आमिर को, और कैसे पता चला तुम्हें? आबदा ने सवाल किया। मैंने फ़ोन पर सब सुन लिया था, उसने आबदा को जवाब दिया। और अगर किसी ने नूर को मेरी नज़र से आइंदा देखा तो मैं इसका इससे भी बुरा हाल करूँगा। आदम ने बरहमी से, ये कोई अच्छी बात नहीं इस तरह मारपीट करवाना, आबदा ने कहा था। अच्छा, और जायज़ तो वो भी ना था खाला, जब मेरे ख़ानदान को इस टैंकर ने कुचला था तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये नाइंसाफ़ी है। और अब ये क्यों बड़े बड़े टैंकर माफिया के मालिक मेन पानी की लाइनें काट देते हैं जानबूझकर, ताकि पानी को आब हयात की कीमत में बेचें। मेरे माँ बाप के कत्ल मेरे माँ बाप के कातिल इन टैंकर्स माफिया के मालिक हैं जो ये सब करवाते हैं। मैंने एक एक वाटर टैंकर को आग ना लगा दी तो मेरा नाम आदम औरंगज़ेब नहीं। उसकी आंखें जब के मारे सुर्ख हो रही थी। अब कोई मेरे अजीज़ों की तरफ भटकेगा भी तो मैं इसका यही हाल करूँगा। आबदा ने एक लंबी सांस खारिज की, जैसे वो इन बातों की आदी थी। नूर में ऐसा क्या है आदम जो तुम्हें उसके अलावा कोई लड़की नजर नहीं आती? आबदा ने चंद पल गुजरने के बाद सवाल किया। बस मैं उसे अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। उसने शिकस्त कबूल की। तुम्हारे लिए खुशखबरी, आबदा ने मुस्कुराहट दबाते कहा। क्या? आदम ने नासमझी से पूछा। मैंने नूर को तुम्हारे बारे में बता दिया है। आबदा ने आदम पर उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन इंकशाफ किया था। आर यू सीरियस खाला? मैं जब ये सोचूं कि वो मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रही, इतना कतरा क्यों रही है। ओह माय गॉड, और इसीलिए अब वो मुझे भाई भी नहीं कह रही। आदम के चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। कौन सी बरहमी, कौन सा गुस्सा, सब गायब था। आपको क्या लगता है खाला, वो हाँ करेगी या नहीं? वो बच्चों की तरह आबदा से पूछ रहा था। आबदा ने मुझे नहीं पता वाले अंदाज में कंधे उचका दिए। वो खाला, वो हाँ कर देगी, आई नो इट। वो वहीं घास पर सजदे में गिर गया था और आबदा को समझ आ गया था कि उसने नूर के लिए बेहतरीन इंतखाब किया। दूर ये मंजर अपने कमरे की खिड़की से नूर भी देख रही थी, जिसकी आंखें नम थीं। बात नंबर 4, सानिया। 7 नवंबर। इस्लामाबाद का मौसम सर्द था। रात गहरी हो चुकी थी। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में मुस्तफ़ा जहांगीर रॉकिंग चेयर पर बैठे सिगरेट का कश लगाते टीवी देख रहे थे। कमरा हीटर की गर्माइश की वजह से गर्म था। मोबाइल पर मुस्तकिल टूटों की आवाज़ आने की वजह से उन्होंने टीवी बंद कर दिया था। मोबाइल चेक करने लगे। उन्हें एक ईमेल मौसूल हुई। ईमेल एड्रेस वाज़ेह ना था। आमतौर पर उन्हें ऐसी ईमेल्स मौसूल होती रहती थीं। इसी वजह से उन्होंने बेख्तियार ही ईमेल खोल ली थी। ईमेल खुलते ही सामने जो नाम था उसे देखकर मुस्तफ़ा जहांगीर हैरान हुआ था, और उसे हैरान होना चाहिए था। तबस्सुम गिलानी का नाम वो कैसे भूल सकते थे? वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और शायद सबसे हसीन भी। अब वो मेल पढ़ा था। तुमने बहुत गुनाह कर ली है मुस्तफ़ा। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। साथ में एक ड्यूल इमोजी था साथ में एक डेविल इमोजी था। ये मुख्तसर ईमेल पढ़कर मुस्तफ़ा परेशान भी हुआ और डर भी गया था, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक थे। सालों के अंत तक मेहनत और हर स्कैंडल से बचने के बाद वो इलेक्शन में दोबारा खड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन ईमेल का जवाब दिया, क्योंकि वो इस नाजुक वक्त में कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या चाहती हो तुम? और आगे मुस्तफ़ा जहांगीर ने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया था। ईमेल का जवाब देकर मुस्तफ़ा ने सर रॉकिंग चेयर की पुल से टिका लिया और सालों पुराना माजी उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा था। ये इन दिनों की बात है जब राहिल छोटा था।
इस वक्त मसूद गिलानी की पार्टी में मुस्तफ़ा और शफीक की मुलाकात तबस्सुम से हुई थी। तबस्सुम गिलानी उस वक्त बेहद मशहूर अदाकारा थी। तीखे नकूश और निगाह रेशमी बालों वाली वो औरत वाकई में हसीन थी। उसी वक्त से इसी वजह से बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसियां और शोबिस के डायरेक्टर्स उसके आगे पीछे फिरते थे। इस वक्त वो गहरे हरे रंग की ब्लैक बैकलेस साड़ी में मलबूस थी। बाल आबशार की तरह खुले कमर पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो कुछ देर बाद स्टाइल से आगे करती। गले में चमचमाता हुआ हीरों का हार था। मुस्तफ़ा जहांगीर ना चाहते हुए भी तबस्सुम पर से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद तबस्सुम मसूद गिलानी के हमरा, जो उसका भाई था, हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, गोल बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें। मुस्तफ़ा मसूद गिलानी से मुखातिब हुआ। गिलानी साहब, कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम टू सी। मुस्तफ़ा और मसूद गिलानी नहायत गर्मजोशी से मिले थे। वो लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे। मेरी बहन से मिलिए, मसूद ने साथ खड़ी तबस्सुम की तरफ तवज्जो दिलाते कहा। मुस्तफ़ा ने हाथ आगे बढ़ाया तो तबस्सुम ने साड़ी के पल्लू से अपना खूबसूरत हाथ निकालकर मुस्तफ़ा के हाथ में दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मुस्तफ़ा ने बात का आगाज़ किया। मसूद वहाँ से जा चुका था क्योंकि वो पार्टी का मेज़बान था और ये पार्टी उसके इलेक्शंस के प्रमोशन के लिए थी। मुझे भी, तबस्सुम ने एक अदा से कहा। आज सबसे हसीन आप लग रही हैं, मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। लग तो आप भी कुछ कम नहीं रहे मुस्तफ़ा साहब, उसने बड़े दिलफरेब अंदाज में जवाब दिया। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। मुस्तफ़ा आसपास से बेगाना तबस्सुम से बातों में मशगूल था। उसे इस वक्त मसूद गिलानी की तरजीहात में आना था और तबस्सुम उस काम के लिए एक मजबूत सीढ़ी थी। मुस्तफ़ा को सियासत में कदम जमाने थे और सियासत में कदम रखने के लिए हर रास्ता मसूद गिलानी से होकर गुजरता था। चनाचा उसने तबस्सुम गिलानी से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। कॉल से लंचेस और लंचेस से डिनर और डिनर से होटल रूम्स में मुलाकातें। ये सिलसिला तब जाकर थमा जब एक दिन मुस्तफ़ा को तबस्सुम की कॉल आई थी। उसने हाल अहवाल के बाद मुस्तफ़ा के सर पर बम फोड़ा। मैं प्रेग्नेंट हूँ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का दिमाग हक से उड़ा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही? मुस्तफ़ा ने होश खोते हुए कहा। उसी लम्हे तबस्सुम ने फ़ोन काट दिया। अगले ही लम्हे उसे रिपोर्ट की तस्वीर मौसूल हुई। वो दोनों के कैरियर अरूज पर थे और इस वक्त दोनों में से कोई भी ऐसा स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था। दोपहर में दोनों एक 7 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे थे। मुस्तफ़ा, कुछ करना होगा, मैं ज़्यादा वक्त ये बात छुपा नहीं पाऊंगी, तबस्सुम ने फिक्र से कहा। मुस्तफ़ा भी इंतहाई मुस्तरब और परेशान था। डैम इट, अगले महीने इलेक्शन है। मैं इस वक्त चारों तरफ से बाउंडेड हूँ। मैं इस बच्चे को ओन नहीं कर सकता, उसने साफ गोई से कहा। मैं भी अपने कैरियर के बहुत नाजुक मोड़ पर हूँ। मुझे हॉलीवुड से एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई है और तुम इसका मतलब जानते हो। अदाकाराएँ पूरी ज़िंदगी ये मौका मिलने के लिए तरसती हैं और मुझे ये मौका इतनी जल्दी मिला है। आई डोंट वांट टू मिस इट। कल तो मेरे साथ चलोगी? ये किस्सा कल ही ख़त्म करते हैं, उसने अपना हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में रखते कहा। मुस्तफ़ा ने धीरे से सर हिलाकर उसे दिलासा दिया। अगले दिन वो लोग इस्लामाबाद के एक मशहूर अस्पताल में थे। तबस्सुम ने ज़िंदगी में पहली बार बड़ी सी चादर ओढ़ी थी और मुस्तफ़ा ब्लैक फॉर्मल में मलबूस था। वो अस्पताल के प्राइवेट रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक नर्स आकर उसके ब्लड सैंपल्स लेने लगी और उसे ड्रिप लगाकर चली गई थी। बदकिस्मती से उस नर्स ने तबस्सुम गिलानी को पहचान लिया था, मगर जाहिर ना होने दिया। ड्रिप लगने के दौरान तबस्सुम गुज़िश्ता शब की बेख्वाबी के बायस नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। जब नर्स दोबारा कमरे में आई चंद रिपोर्ट्स लेकर, तो उसके तासुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नर्स ने मौका गनीमत जानकर सोती तबस्सुम की तस्वीरें खींच ली थीं और फिर उसकी रिपोर्ट्स की तस्वीर भी मोबाइल में महफूज कर ली, जिन पर वाइफ ऑफ मुस्तफ़ा जहांगीर साफ साफ लिखा था। चंद लम्हों बाद वो रिसेप्शन पर खड़े मुस्तफ़ा की तस्वीरें उतार रही थी। आज कुछ लैब वर्क हो गया था और चंद रिपोर्ट्स कल आने वाली थी, इसलिए तबस्सुम और मुस्तफ़ा को अगले दिन आकर किस्सा ख़त्म करना था। घर आकर तबस्सुम अब भी परेशान थी। गुज़िश्ता रातों की बेख्वाबी की वजह से वो घर आकर सो गई थी। सुबह उसकी आंख फ़ोन के बेतहाशा बजने पर खुली थी। मुस्तफ़ा की 30 मिस कॉल्स थी और साथ एक न्यूज़ थी। आंखें मलते उसने न्यूज़ खोली और चंद लम्हों बाद मोबाइल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। किसी ने अस्पताल से उसकी तस्वीर और तमाम रिपोर्ट्स के साथ वायरल कर दी थी। मशहूर अदाकारा तबस्सुम गिलानी और मुस्तफ़ा जहांगीर का स्कैंडल न्यूज़ चैनल का हॉट टॉपिक बन चुका था। उसने घबराकर मोबाइल उठाया और मुस्तफ़ा को कॉल मिलाई थी। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, तुमने न्यूज़ देखी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये न्यूज़ तुमने फैलाई है, सामने से मुस्तफ़ा की कड़कदार आवाज़ आई थी। यू बिच, तुमने ये क्या कोताही की है? ये तस्वीरें मीडिया तक कैसे पहुंची? मैं बर्बाद हो गया हूँ तबस्सुम, तुम किसी आसेब की तरह मुझे चिमट गई हो। कमबख्त औरत, ये क्या किया तुमने? तबस्सुम उसकी बदली हुई सर्द और अजनबी टोन की वजह से घबरा गई थी। मुस्तफ़ा मजीद कुछ कहता इससे पहले तबस्सुम लरजती आवाज़ में बोल उठी। तो तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया है? ये बच्चा मैंने चाइना से डाउनलोड तो नहीं करवाया था। हम दोनों यकसा कसूरवार हैं। तुमसे ज़्यादा डाउनफॉल तो मेरा होगा। मैंने तुम्हें
बहादुर समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बुज़दिल निकले। ये कहकर तबस्सुम ने फ़ोन काट दिया और उसे अंदाज़ा था कि मुस्तफ़ा के साथ मज़ीद तल्ख़ कलामी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ़ है। मगर इसके लिए उसकी अना सबसे अहम थी। वो किसी की सुनने वाली औरत नहीं थी। वो बिस्तर पर बैठे गहरी-गहरी साँसें लेती दोहरा रही थी, आई कैन राइज़ अगेन, आई कैन राइज़ अगेन, इट कैन नॉट एंड लाइक दिस। और फिर अचानक तबस्सुम गिलानी मंज़र आम से यूँ गायब हुई जैसे वो इस दुनिया में थी ही नहीं। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है, हत्ता कि मसूद गिलानी को भी नहीं। मसूद गिलानी का कहना कि वो अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता। जाने से पहले तबस्सुम ने मुस्तफ़ा जहांगीर को एक आखिरी मैसेज भेजा था, तुम्हारी औलाद तुम्हारे ज़वाल बनेगी, याद रखना, क्योंकि मैं ना भूलने वालों में से हूँ और ना माफ़ करने वालों में से। चंद माह बाद मसूद गिलानी की लाश उसके अपार्टमेंट से मिली थी। उसका भी कत्ल हो चुका था। और आज अचानक मुस्तफ़ा को तबस्सुम गिलानी की ईमेल मौसूल हुई तो उसने माजी याद करके झुरझुरी ली थी। वो वाकई डर गया था। उसे डरना चाहिए था। तारीख 15 नवंबर थी और इस्लामाबाद में काफ़ी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही थी। आदम, हशाम और एएसपी अकरम एक होटल में बैठे थे। उनके साथ वली एहतशाम भी मौजूद था। वो 30-32 साल का एक हसीन मर्द था, जिसकी मौजूदगी की वजह से वहाँ से गुजरती हर लड़की उस पर एक नज़र डालती थी और वो उस बात से बेहद लुत्फ़अंदोज़ होता। उसके बाल जल से पीछे हुए थे। वली एक मशहूर वकील होने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी था। चारों मर्द नफीस अंदाज में तैयार बैठे थे, क्योंकि वो भी एक ऑफिशियल मीटिंग से आए थे। आदम हमेशा की तरह संजीदा बैठा था। एक हाथ से लाइटर बार बार जला रहा था, जबकि वली आसपास से तवज्जो मिलने पर खुश हो रहा था। अकरम और हशाम अपने नए शुरू किए गए बिजनेस के बारे में बातें करने में मसरूफ़ थे। इन चारों ने मिलकर चंद माह पहले ही एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया था और इतने अरसे में इनकी कंपनी के कई शेयर्स फरोख्त हो चुके थे। अब बारी थी नए डिज़ाइंस लॉन्च करने की और इससे पहले उन्हें अपने ब्रांड्स का नाम तय करना था, जिसकी वजह से वो यहाँ जमा हुए थे। हशाम ने खंकार कर सबको मुतवज्जा किया। हमारी कंपनी के लिए मैं और एएसपी अकरम ने एक नाम सोचा है। आदम ने भवें उठाकर अकरम को देखा, जबकि वली सीधा होकर बैठ गया था। HPN टेक्सटाइल्स, हशाम ने ऐलान किया था। कैसा है? आदम ने नासमझी से सामने बैठे अकरम और हशाम को देखा। मैं बताता हूँ, अकरम ने मुख्तसर कहा। H फॉर हिज वाइफ। उसने हशाम की तरफ इशारा किया, जिसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। B फॉर माई वाइफ टू बी, उसने मुस्कुराकर कहा। और N फॉर। वो कुछ कहने ही वाला था कि आदम ने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। हशाम और अकरम बेसाख्ता हंस पड़े। बराबर में बैठे वली ने अपनी जात को नज़रअंदाज होता देखकर हाथ की पुछ से मेज़ बजाई थी। एक अदद पार्टनर मैं भी हूँ कंपनी का, उसने मासूमियत से कहा और उसकी आवाज़ गहरी, गंभीर और भारी थी। मैं बीवी नहीं रखता, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा हिस्सा कंपनी के नाम में ना हो। इस बार उसने कुछ एतराज़ किया तो हशाम ने फ़ौरन हल पेश किया। हम ऐसा करते हैं कि HVN के आगे एक अदद सवालिया निशान लगा लेते हैं। जब भी हमें खबर मिली कि तुम्हारा बंदोबस्त हो गया है तो हम इस सवालिया निशान को हटाकर तुम्हारी वाइफ का इनिशियल लगा देंगे। वेरी फनी, वली ने जलकर कहा। वैसे वली, तुम भी अब 32 साल के हो गए, कब शादी करोगे? लड़कों की उम्रें निकल जाएं तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। इस बार बोलने वाला एएसपी अकरम था और उसका अंदाज बिल्कुल इन औरतों जैसा था जो हर 19-20 साल की लड़की को यही डायलॉग देती हैं। उसकी बात सुनकर चारों हंस पड़े। इतने में खाना सर्व कर दिया गया था। अब वली बोलने लगा। वैसे मैं देखने में तो 25-30 से ज़्यादा का तो नहीं लगता ना, और वैसे भी आजकल की लड़कियां ज़रा मेच्योर आदमी प्रेफर करती हैं, उसने लापरवाही से कहा और खाने में मसरूफ़ हो गया। मेज़ पर बैठे बाकी तीनों नकुश ने मानी खेसा कहा था। वैसे हशाम का सही है, सबसे छोटा है लेकिन नौकरी भी इसके पास और छोकरी भी इसके पास। वाह रे किस्मत, वली ने स्टेक का पीस कांटे में काटते हुए कहा था। तो फिर फाइनल है। हमारी ब्रांड का नाम HBN टेक्सटाइल्स। इस बार बोलने वाला आदम था। वली ने दबा दबा सा एतराज़ दोबारा किया था। ये ज्यादती है। इसकी ऐसी शक्ल देखकर सबने दोबारा कहका लगाया था। खाना खाकर एएसपी अकरम और वली निकल चुके थे, जबकि हशाम और आदम बैठे हुए थे। हशाम का चेहरा पहले के मुकाबले में अब संजीदा था। आदम, ये बताओ, तुम जर्मनी से क्यों आ गए हो? इस अचानक सवाल पर वो थम गया था और फिर संभल कर जवाब दिया। मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ, और उसने कहकर आंखें चुरा ली। क्या बात हुई? इतनी बड़ी कंपनी की जॉब कोई पागल ही ना इतनी बड़ी कंपनी की जॉब कोई पागल दिल ना लगने की वजह से छोड़ सकता है? अगर तुम एक साल वहाँ जॉब कर लेते तो तुम करोड़पति होते, बल्कि अरबपति। आदम के तासुरात अब पुरसकून थे। मैं करोड़पति अब भी हूँ और अरबपति मैं तब बन जाऊँगा जब नूर मेरी महरम बनकर मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, उसने कहकर
دور کھڑے ویٹر کو ہاتھ سے بلایا تھا۔ اس نے ہشام کو لاجواب کر دیا۔ اسے لوگوں کو لاجواب کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہشام کو لاجواب کر دیتا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ عمر اور تجربے میں ہشام سے بڑا تھا۔ ہشام نے گہرا سانس کھینچا، جیسے ہار مان لی۔ اتنے میں اس کی نظر میز پر آدم کے سامنے رکھی لائٹر پر پڑی تھی۔ تم نے اسموکنگ شروع کر دی ہے؟ اس نے آدم سے حیران تاثرات کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، میں اسموکنگ کبھی نہیں کروں گا۔ نور کو سائنس ہے اور اسموکنگ کی وجہ سے سائنس ٹریگر ہو جاتا ہے، اس نے جواب دیا اور جیب میں سے کارڈ نکال کر ویٹر کو دیا۔ یہ لائٹر تو اس نے ایسے ہی رکھا ہوا تھا، کبھی کام پڑ سکتا ہے۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، ہشام کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے ویٹر کارڈ واپس لایا تھا تو آدم نے والیٹ سے 1000 کے چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ ویٹر مسکرایا اور چلتا بنا۔ ہشام اور آدم بھی اب ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے، مگر آدم اپنے ہاتھ میں موجود سرخ رنگ کے لائٹر کو دیکھ کر چند دن پہلے کراچی میں کیا گیا اپنا کارنامہ یاد کر رہا تھا۔ 9 نومبر کراچی کی رات۔ کراچی میں سرد رات تھی۔ ایسے ہی ٹھنڈی رات میں وہ اس جگہ کھڑا تھا جہاں واٹر ٹینکرز کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی۔ چند لوگوں نے پانی کی مرکزی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، جہاں سے پورے شہر میں پانی جاتا تھا اور وہاں سے ٹینکر بھرنے لگتے تھے اور پھر یہی پانی ہزاروں روپے میں بیچا جاتا۔ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پانی تک کو نہیں چھوڑا؟ آدم نے تلخی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر ایئر پیس میں بولا تھا، ٹائم فار ایکشن۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، روجر باس۔ اور پھر اس وسیع علاقے میں ڈرونز کے ذریعے عجیب سا مہکتا مایع برسانا شروع کر دیا تھا۔ 2 ٹرک ڈرائیور جو پانی بھرنے میں مصروف تھے چونک گئے۔ اس وقت بارش؟ ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا، مگر چند لمحوں بعد انہیں احساس ہوا کہ بارش میں برستا پانی نہیں بلکہ پیٹرول ہے۔ دونوں چیختے چلاتے وہاں سے دوڑ پڑے تھے۔ جب آدم کو یقین ہو گیا کہ تمام لوگ وہاں سے جا چکے ہیں تو پھر اس نے ایئر پیس میں صرف ایک لفظ کہا، اٹیک۔ اسی وقت اوپر موجود ڈرونز نے فائر کیا اور آدم نے اپنی جیب سے ویسا ہی لائٹر نکال کر پیچھے پھینک دیا اور پھر پوری جان لگا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ٹینکر دھماکوں سے پھٹنے لگے تھے اور اس کی آوازیں آدم کو عجیب سا سکون دے رہی تھیں۔ کافی دور آ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جبکہ ولی ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے سکون سے ایک ایک چپس کھا رہا تھا۔ آدم بیٹھا تو اس نے چپس اس کی طرف بڑھا دیے، مگر جب آدم نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ کندھے اچکا کر دوبارہ چپس کھانے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی گاڑی کو مرکزی شاہراہ پر دوڑا رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے گاڑی روکی، اترا، وہاں کھڑے آدمی سے چابی لی اور دونوں دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے۔ وہ آدمی ولی کی سابقہ گاڑی لے کر چلا گیا۔ آدم نے سوالیہ نظروں سے ولی کی جانب دیکھا۔ ولی نے فخر سے کندھے اچکائے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ میں ایک سائبر سیکیورٹی آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نامور وکیل بھی ہوں۔ میں کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اسی لمحے ہال میں بیٹھے ہشام نے اسے مخاطب کیا تو وہ ماضی کے سہر سے باہر آیا تھا اور گاڑی میں ہشام کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ میڈیکل کالج تھا جہاں سے ہشام اور حرین MBBS کر رہے تھے۔ بینش حرین کے ہمراہ آڈیٹوریم کے باہر لابی میں انتظار کر رہی تھی۔ بینش اپنے پیر جھلا رہی تھی، وہ نروس تھی، جبکہ حرین وہاں سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نیوی بلو رنگ کی لمبی قمیض اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح چوٹی میں بندھے تھے اور قمیض کے اوپر کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ یہی اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ بینش اس کے برعکس سیاہ ڈھیلے کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھی۔ سیاہ دوپٹہ شانوں پر پڑا ہوا تھا اور سرمئی گھنگریالے بالوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا۔ لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ دونوں اندر آڈیٹوریم میں جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ڈاکٹر شہریار ایک عمر رسیدہ شخص تھے جو ڈائس پر کھڑے لیکچر دینا شروع کرنے والے تھے۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے۔ عمر لگ بھگ 65 کے قریب، قد زیادہ لمبا نہ تھا، چہرے پر بزرگوں جیسی ہلکی سی مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر شہریار نے بولنا شروع کیا۔ آڈیٹوریم میں بالکل سناٹا تھا، ہر سو صرف ڈاکٹر شہریار کی آواز گونج رہی تھی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شہریار ہوں اور آج اس کالج میں میرا منتھلی ہیلتھ اویئرنیس کا 25واں سیشن ہے۔ وہ رکے پھر بولے، ہم آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پیارے جنزی۔ یہ کہتے ہی ہال میں کہکے ابھرنے لگے۔ وہ خود بھی مسکرا رہے تھے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے ایشو سے۔ انہوں نے سامنے پڑے شیشے کے گول پیالے سے ایک چٹ نکالی اور پڑھنے لگی۔ پہلا سوال ہے، مجھے سلیپنگ پلز کے بغیر نیند نہیں آتی، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے چٹ برابر میں پڑے خالی باؤل میں ڈال دی، دونوں ہاتھ آپس میں ملائے اور ڈائس پر رکھ دیے تھے۔ پھر مائک منہ سے ذرا دور کیا اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کس کس کو یہ مسئلہ درپیش ہے؟ بہت سے لڑکے لڑکیوں نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے جنسی میں اتنا عام کیوں ہے۔ ہماری جنریشن اسٹریس بہت لیتی ہے، ٹینشن بہت لیتی ہے۔
کیریئر کی ٹینشن، پیسوں کی ٹینشن، روزگار کی ٹینشن اور پھر ایک مشہور زمانہ ٹینشن۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ سارے کے سارے یکطرف پیار میں خوار ہیں۔ ہال میں ایک بار پھر کہہ مجھے تھے۔ ڈاکٹر شہریار نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ بیٹا دیکھیں، نیند کیا ہے؟ اللہ نے نیند بھی بہت خوبصورت بنائی ہے۔ نیند ایک نعمت ہے جس سے جب انسان سارا دن کا تھکا ہارا رات کو بستر میں لیٹتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پرسکون ہوتا ہے۔ پھر ایک صورت آتی ہے کہ انسان رات کو لیٹتا ہے، اس کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میں یہ کر لیتا تو بہتر تھا، اس وقت میں وہ کر لیتا، میرا تو کوئی فیوچر نہیں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے کوئی پھل نہیں ملتا، لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ بیٹا سب سے اہم بات نیند نہ آنا روح کی تھکن کی نشانی ہے۔ وہ ذرا رکے پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے۔ نیند کا مسئلہ گناہ یا کمزوری نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے بہت سے لوگوں کو کہی ہے کہ جس دل پر زیادہ فکر ہو اس پر نیند کم آتی ہے۔ دیکھو میرے بچوں، مسلمان ہو کر کسی بھی قسم کی فکر یا سٹریس کا جواز نہیں بنتا۔ آپ محنت کریں، اپنی طرف سے 100% دیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی پہنچا دے گا۔ اور ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھاتے گئے تھے، ہمارے پاس ایک بہترین اور آسان آپشن ہے، اپنی طرف سے پوری محنت کریں، باقی سب اللہ کے حوالے۔ اللہ، میں نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کیا، اب آپ کے حوالے۔ انہوں نے ایک مثال دی۔ سمجھیں کہ آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے سب کیا، اب مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم میرے لیے بہترین کرو گے۔ تو وہ بندہ بولے گا کہ اس شخص نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اس کا مان نہیں ٹوٹنے دینا۔ تو بتائیں کہ اللہ جو رب ہے وہ اپنے بندے کا مان کیسے ٹوٹنے دے گا؟ پھر مسکراتے بولے، میری اس بات کو لڑکیاں اپنے بلو سے باندھ لیں اور لڑکے اپنے ٹوپیوں سے۔ ہال میں کہہ گونج اٹھے تھے، بس ہمیں روزانہ رات ہونے سے پہلے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، پورا دن بتانا ہے، نیکیاں یاد کرنی ہیں، پھر جو گناہ ہوئے ان پر توبہ کرنی ہے۔ یہ چیز دہرائیں اور آہستہ آہستہ سلیپنگ پلز کی ڈوز کم کریں۔ ایک دن آئے گا کہ جب آپ پلز کے بغیر سو سکیں گے۔ انہوں نے دوسری چٹ نکالی۔ سوال ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرا دل ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ یہ سنتے ڈاکٹر شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے سوال دوبارہ پڑھا، پھر سخت لہجے میں کہا، بیٹا یہ سوال جس نے بھی کیا ہے نا وہ ذرا آفس میں آ کر ملے، میں اسے اکیلے میں سمجھاؤں گا، کیونکہ لفظوں کی بات اب اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہال ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا تھا، مگر اس بار کئی آوازیں بھاری تھیں، شاید کوئی دل بھی بھیگ گئے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔